کے اعتکاف کیوں برباد ہوئے؟ وَيَعْبُدُونَ، یہ عبادت کرتے تھے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کی، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے نہ نفع دے سکتے، اور کہتے کیا اور آواز کیا لگاتے؟ چادر چڑھانے کے لیے جب جاتے تو کہتے کیا؟ ساڈی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں۔ جب بکرے کو لے کر جاتے نیاز دینے کے لیے تو کہتے ہماری ان کے آگے اور ان کی ان کے آگے، ہم گناہگار ہیں، ہماری سنتا نہیں ان کی، یہ اللہ کے رتے ہوئے، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے، ان کے ہاتھ بڑے دور تک اللہ کے خزانے میں، بھائی یوں کر کے اگر مٹھی بھی پکڑا دے تو ہمارا گھر بھر جاتا ہے۔ یہی وہ کہہ رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، کفار مکہ کہتے کیا تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ شفاعتی ہیں۔ جہنم میں میں تو کیا، میرا سایہ بھی نہ جائے گا، کیونکہ غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ لاہور کے ایک بریلوی عالم ہیں شہزاد سیفی، ان کی ایک تقریر میں سن رہا تھا، کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی جہنم کے کنارے پر خیمہ زن ہوں گے، اور جن جن کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے یہ اپنے مریدوں کو چھین چھین کر جنت میں بھیجیں گے۔ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہیں دھکا دے کے ساروں کو نہ لے جائیں، یہ اپنے مریدوں کو چھینیں گے۔ اور ادھر نبی کا حال، نبی کا باپ آزر نبی کی آنکھوں کے سامنے جہنم میں جا رہا ہے۔ یہی کفار مکہ کے عقیدے تھے کہ ہم تو بڑے پاپی ہیں، لیکن عزا بڑا نیک تھا، حبل بڑا نیک تھا، لات بڑا نیک تھا، ہماری نہیں سنتا، ان کی نہیں موڑتا۔ قرآن جواب میں کیا کہتا ہے؟ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو اس بات کی خبر دینا چاہتے ہو جو نعوذ باللہ تمہارے علم کے مطابق اللہ نہیں جانتا؟ یہ بات کہہ کر کہ یہ ہمیں بخشوائیں گے، یہ جہنم کے کناروں پہ خیمہ زن ہوں گے، ان کی موجودگی میں ہم جہنم میں نہیں جا سکیں گے، کیا تم اللہ کو وہ بات بتانا چاہتے ہو جو اللہ نے نہ قرآن میں کہی، نہ حدیث میں کہی، نہ تمہارے علم کے مطابق تم اللہ کو وہ خبر دیتے ہو؟ منظر یہ ہوتا تو میرے آقا کیوں اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے بنتی خذی من مالی ما شئتی، فاطمہ جو چاہتی ہو میرے گھر سے اٹھا کر لے جاؤ، اعملی، عمل لے کرنا، اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد تجھے نہ چھڑا سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم اللہ کو وہ خبر دیتے ہو، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، تمہارا یہ عقیدہ کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں بخشوا لیں گے، یہ ہمیں چھڑا لیں گے، ہم نے ان کے عرس کیے، ہم نے ان کے میلے کیے، ہم نے ان کے دربار بنائے، ہم ان کے گدی نشین تھے، ہم ان کے عرس باقاعدگی سے اٹینڈ کیا کرتے تھے، ہم ان کی 11ویں دیا کرتے تھے، ہم ان کے مقبرے کو عرق گلاب سے غسل دیا کرتے تھے، ہمارے 6 مہینے کے بچے دودھ سے بلکتے رہتے تھے، ہم ان کو نہ پلاتے، لیکن بابے کے دربار پہ جا کر اس کے عرس پہ خالص دودھ کی سبیل لگایا کرتے تھے، یہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ سبحانہ عما یشرکون، تمہارے اس شرکی عقیدوں سے اللہ پاک ہے۔ یہ عقیدے شرک کے عقیدے، یہ عقیدے کفار مکہ کے، افسوس آج یہی عقیدے مسلمان کلمہ پڑھ کر رکھتا ہے۔ آئیے اللہ کا تعارف تو سنیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کون ہے؟ رب کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ ولی کون ہے؟ مددگار کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان سے پوچھو جن کو تم نے مختار کل، حاجت روا، غوث اعظم بنا رکھا ہے، آسمان تو بہت بڑا ہے، انہوں نے مکھی کے کسی پر کو بھی پیدا کیا ہے؟ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر، ثم استوى علی العرش،
پھر اپنے عرش پر مستوی ہو گیا. ما لکم من دونہ من ولی، ما لکم، تم کہتے رہو یا علی مدد، تم کہتے رہو یا رسول اللہ مدد، تم کہتے رہو یا غوث اعظم مدد، ما لکم من دونہ من ولی، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور مددگار نہیں ہو سکتا. ولا شفیع، کسی کو شفاعت کا حق نہیں. تمہارا شفاعت کی حق خالص اللہ کا حق ہے، جس کے لیے چاہے گا اور جس کو چاہے گا اجازت دے دے گا. جس کو اللہ اجازت نہ دے وہ اللہ کے سامنے دم مار سکتا؟ کوئی ایسی بات نہیں جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے دربار میں کسی کی سفارش کا دم بھی مار سکے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم ہستی، اللہ اکبر، مخلوقات کے اندر فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا، لیکن کیسے؟ پہلے جاؤں گا اپنے رب کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا، وہ تسبیحات پڑھوں گا جو آج مجھے نہیں یاد، اللہ اس وقت مجھ پہ القاء کرے گا. کیا خیال ہے؟ نبی تو عالم الغیب ہوتے ہیں، پھر نبی کیوں کہہ رہے ہیں آج مجھے نہیں یاد، آج مجھے نہیں پتا؟ اتوں تو کہندے ہونے وچوں سارا پتا ہے. اس وقت تک سجدہ کروں گا جب تک اللہ سر اٹھانے کی اجازت مجھے خود نہ دے دے گا. میں سجدہ کروں گا، طویل سجدہ، اس وقت تک سجدہ ریز رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا، اور جب اللہ چاہے گا مجھے حکم دے گا اور کہے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی شہید، کوئی اللہ کے دربار میں دم نہیں مار سکتا. شرک عبادت کی دوسری قسم شرک اصغر، ریاکاری، عبادت میں اخلاص نہ ہونا. عبادت کی قبولیت کی 2 شرطوں کو کبھی نہ بھولیے. وہ عبادت خالص اللہ کے لیے کی جائے، اور وہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کی جائے. اگر عبادت اللہ کے لیے خالص نہیں، یہ بڑی سے بڑی عبادت ہو، یہ انسان کو جہنم سے کبھی نجات نہ دلوا سکے گا. آئیے ذرا حدیث کو سنتے ہیں. قیامت کے دن شہید کو پیش کیا جائے گا، پوچھا جائے گا سونا کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں قتل ہوا، جہاد کیا، اتنا لڑا یہاں تک کہ مارا گیا. اب یہ شہید، یہ شہادت اللہ کی توحید کے لیے لڑنا چھوٹا کام ہے. مالک کہے گا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جنگ اس لیے لڑی، تو نے مار کے اس لیے لڑے. یقال لک جری، تیرے چرچے ہو جائیں، تیرے مجلے چھپ جائیں، تیری وصیتیں عام ہو جائیں، تیرے نام کے ساتھ لکھ دیا جائے لڑتے لڑتے 72 فوجیوں کو مار کے مرا ہے. چرچے عام، تذکرے عام، روڈ بلاک کر کے تیرے جنازے پڑھائے جائیں، اسٹیڈیم کے اندر جنازے ہوں، 10-10 ہزار کا مجمع ہو، مجلے چھپیں، وصیتیں چھپیں، چرچا عام ہو. فقط قیل اذهبوا به الى النار، اس کا تذکرہ دنیا میں ہو چکا، یہ دنیا کے نام کے لیے مرا تھا. فرشتوں اس کو پکڑو اور الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو. مولوی صاحب آپ تشریف لے آؤ، کیا کر کے آئے؟ اللہ کیا کر کے آیا؟ اتنی تبلیغ، اتنی تقریریں، ٹائم ہی نہیں مل رہا. جب ڈائری دیکھو آج یہاں، کل وہاں، پرسوں وہاں، تقریریں کر کر کے گلے بیٹھ گئے. میری اتنی کیسٹیں، میری اتنی سیڈیاں، میرا اتنے پروگرام. جواب ملے گا ٹھیک ہے، یہ کام تو کر کے آیا. کذب، جھوٹ بولتا ہے. تیرے دل میں کیا تھا؟ میرا نام بلند ہو جائے. اشتہاروں میں میرا نام بڑا، اشتہار ہو نا، 8-10 مولوی آئے ہوئے، کسی مولوی صاحب کا نام چھوٹا سا لکھا ہو نا، کہنا کیوں میرا نام چھوٹا کیوں لکھا ہے؟ میں کوئی کاٹا کسے تو؟ دم چھلے لگتے ہیں. شیر پنجاب، خطیب اعظم، خطیب ابن خطیب، بلبل گلستان، فلاں فلاں فلاں. اور اگر 4 لقب لکھنا بھول جاؤ، مولوی صاحب تقریر کرنے نہیں آتے. نام چھوٹا دے دو، مولوی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. تو نے یہ سارا کچھ کیا، لیکن کیوں؟
تیرے دل میں ریاکاری تھی، لوگوں میں چرچا ہو، لوگوں میں تذکرے ہو، تیرے نام کے ساتھ علامہ لگ جائے، تیرے نام کے ساتھ خطیب لگ جائے، تیرے ہر جگہ پہ تیری کیسٹیں، سیڈیاں، چرچے، تذکرے عام ہو جائیں۔ فقد قیلا، جس لیے تقریریں کر کے آیا ہے، لوگوں نے تجھے علامہ کہہ دیا تھا، اذهبوا به الى النار، اس کو بھی اٹھاؤ اور جہنم کے حوالے کر دو۔ یہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ مقام بڑا خطرناک ہے۔ اگر خالص اللہ کی رضا ہو، اگر خالص اللہ کی رضا ہو دعوت، تبلیغ، توحید پہنچانے میں، تو یہ مقام انسان کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام دلوا دیتا ہے۔ اور اگر یہاں پر کھڑے ہو کر لوگوں کے ماتھوں پر پڑنے والے بل کو دیکھ کر بات کی جائے کہ آج داڑھی کے خلاف بات نہیں کرنی، اکثر ساتھیوں کی داڑھی نہیں ہے، اگر داڑھی کے بارے میں کچھ کا اگلی دفعہ یہ آئیں گے بھی نہیں اور چندہ دے کر جائیں گے بھی نہیں، تو پھر اللہ کی رضا نہ رہی۔ ٹی وی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، کیونکہ جس صاحب نے تقریر کے لیے بلایا ہے اور ٹکٹ دیا ہے نا، اس کے اپنے گھر میں کیبل لگی ہوئی ہے۔ پردے کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہنا، کیونکہ مسجد کے جو سیکورٹی صاحب ہیں ان کی بیگم ہمیشہ شاپنگ کرنے بے پردہ خود ہی جاتی ہے۔ اگر یہاں پر اس سٹیج پہ کھڑے ہو کر مولوی نے لوگوں کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل کو دیکھا، یا ان کی جیب کے اندر پڑے ہوئے ریالوں کو دیکھا، یا لوگوں میں چرچے کے لیے دیکھا، تو پھر یاد کر لیجئے، آواز پڑے گی، تو نے لوگوں میں چرچا چاہا تھا، وہ تیرے اشتہار چھپ چکے تھے، اذهبوا به الى النار۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کر۔ سخی کو بلایا جائے گا، مالدار سامی کیا کر کے آیا؟ جی اتنا مال بانٹا آپ کے راستے میں، اللہ اتنا مال بانٹا، جو مانگنے آتا تھا خالی نہیں بھیجتا تھا۔ کہیں مسجد بنائی، کہیں مدرسہ بنوایا، کہیں ہسپتال بنوایا، کہیں مسجدوں میں پنکھوں کی ضرورت ہوتی تو پنکھے لگوا دیتا، اور پنکھوں کے پروں پہ لکھوا دیتا برائے ایصال ثواب حاجی اللہ دیتا۔ کہا ہاں ٹھیک ہے تو مال بانٹ کر آیا، لیکن کیوں؟ یقال لک سخی، تیری سخاوت کا چرچا ہو جائے۔ فقد قیلا، لوگوں میں چرچے ہو گئے تھے، اس کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جو یہاں سے جاتا ہے خالی نہیں آتا۔ اذهبوا به الى النار، اس کو بھی اٹھاؤ اور جہنم کے حوالے کر دو۔ عبادت کے اندر خالص اللہ کی رضا، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، جہاد اللہ کے لیے، دعوت اللہ کے لیے، تبلیغ اللہ کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، یہ نہیں 100 دانوں کی تسبیح پکڑی ہوئی ہاتھ کے اندر اور جا رہے ہیں ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک، دانے پہ دانا گر رہے ہیں، ساتھ والے سے باتیں کر رہے ہیں، کیا حال ہے آپ کا؟ دانا گر رہا ہے۔ تب یہ ٹھیک ہے بچے کیسے ہیں؟ یہ تسبیح ہاتھ میں کیوں ہے؟ یہ تسبیح اللہ کے ذکر والی تسبیح نہیں ہے، یہ بے نظیر بھٹو والی تسبیح ہے۔ وہ بھی تسبیح کرتی ہے نا الیکشن کے دنوں میں، کرسی 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 کرسی، یہ وہ والی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح، یہ ذکر، یہ اذکار، یہ لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنا مقام لوگوں میں بلند کرنے کے لیے اگر عبادت بھی کی جائے، ریاکاری کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، فرمایا 2 چیزیں انسان کے ایمان کا بڑا بیڑا غرق کرتی ہیں۔ اتنا نقصان 2 بھوکے بھیڑیے جانوروں کے، بکریوں کے، ریوڑ کو نہیں پہنچا سکتے جتنا 2 چیزیں انسان کے ایمان کو پہنچاتی ہیں۔ کیا؟ حب مال، حب جاہ، مال کی محبت، پیسے کی محبت، فنڈ کی محبت اور چودراہٹ کی محبت۔ اللہ رحم کرے تو کرے، وگرنہ مولویوں کی اکثریت میں یہ دونوں بیماری ہوتی ہے۔ پیسہ کیسے آئے، مال کیسے آئے، توحید کی بات نہ کرو، توحید کی دعوت دو گے تو یہاں سے بریلوی اٹھ کر چلے جائیں گے، اور جو ماہانہ چندہ ملتا تھا وہ بھی ہمارا بند ہو جائے گا۔ یہاں پر کسی کا رد نہ کرو، کسی کو کچھ نہ کہو، بس میٹھی میٹھی تقریریں، قصے یوسف سنا دو، زلیخا کی باتیں سنا دو، دائی حلیمہ کی ڈاچی اڑا دو، اور بس سب کو راضی رکھو۔ سب راضی رہیں گے تو مٹیریل ملتا رہے گا، اور جو ناراض ہو جائے گا وہ بھاگ جائے گا۔ فرمایا 2 چیزیں آدمی کے ایمان کا وہ بیڑا غرق کرتی ہیں کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے، ایک پیسے کی محبت، مال کی محبت، اور ایک چودراہٹ کی محبت۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے،
اللہ شرک کی ہر قسم کا علم عطا فرما دے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔